أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے اور آج ہم پڑھیں گے حرف. اس سے پہلے ہم نے کلمے کی اقسام پڑھی تھی. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کو بھی ہم نے پڑھ لیا اور پچھلی کلاس میں ہم نے فعل کو پڑھا تھا. تو آج ہم کلمے کی تیسری قسم حرف کے بارے میں پڑھیں گے. حرف کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. یعنی حرف کیا ہوتا ہے کہ جو حرف ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. لفظوں اور جملوں کے ساتھ مل کر اپنا معنی جو ہوتا ہے وہ واضح کرتے ہیں. یعنی جب وہ لفظوں اور جملوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ان کا کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے. اپنا ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا. حرف کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے میں، سے، کو، تک، نے. میں آپ کو 1 منٹ لکھ کے دکھاتی ہوں. کلمہ کی اقسام. کلمہ کی 3 اقسام: اسم، فعل اور تیسری قسم ہے حرف. ٹھیک ہو گیا؟ ان میں سے ہم 2 قسمیں پہلے پڑھ چکے ہیں. اسم بھی پڑھ چکے ہیں اور فعل بھی پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے حرف کی کلمہ کی تیسری قسم حرف کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ لکھ لیں، میں پھر رب کرتی ہوں، پھر میں حرف کو آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. حرف کون کون سے ہوتے ہیں؟ میں، سے، کو، تک، نے، پر. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حروف ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ہم میں کتنی دفعہ 10 دفعہ بھی ہم میں لکھ لیں گے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہم بول رہے ہیں. اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر ہم سے کرتے جائیں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ سے کیا ہے. کو کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ حرف لفظوں کے ساتھ ملیں گے یا جملوں کے ساتھ ملیں گے تو پھر ان کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اب ہم باری باری ہر حرف کو جملے میں استعمال کرتے ہیں دوسرے لفظوں کے ساتھ، پھر آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ لکھ لیں تاکہ پھر میں بعد میں جملہ لکھوں. ٹھیک ہے؟ جو میں لکھوں وہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے؟ چلیں میں رب کرتی ہوں. اب میں پہلا سینٹینس لکھتی ہوں. میں وہی الفاظ یوز کروں گی جو آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کتاب اسم ہے نا. کتاب کسی بھی چیز کا نام جو ہوتا ہے اسم ہوتا ہے، تو کتاب اسم ہے. ٹھیک ہے؟ کتاب
मेज पर है। ठीक है, ये किताब किताब मेज पर है, इससे आपको समझ आ गई कि जो किताब है वो मेज के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखती हूँ। मैं स्कूल से आई। मैं स्कूल से आई हूँ। ठीक है, अब आपको बात समझ आ रही है ना कि से, अगर सिर्फ से कहेंगे कुछ समझ नहीं आएगी। जब हम किसी दूसरे इसम के साथ जोड़ के लिखेंगे फिर हमें समझ आएगी कि से का क्या मतलब बने। ठीक है, मैं स्कूल से आई हूँ, यानी इससे आपको समझ आ गया कि से का क्या मतलब है। ठीक है, इसी तरह अब हम को जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि फिर क्या मतलब होगा। हम शाम को बाजार जाएंगे। ठीक है, हम शाम को बाजार जाएंगे। अब्बू कब तक आएंगे। अब आपको तक का मीनिंग समझ आ रहा है ना। अब्बू कब तक आएंगे। ज़ैनब ने केक बनाया। ठीक है, तो आज हमने हर्फ के बारे में पढ़ा कि हर्फ का अपना कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हर्फ जब लफ्जों और जुमलों के साथ मिलता है, यानी हर्फ लफ्जों और जुमलों के साथ मिलकर इनका मतलब समझने में मदद देता है। ठीक है, और हर्फ कौन से हैं। में, से, को, तक, ने, पर, ये सब हरूफ हैं। हमने हरूफ को जुमलों में इस्तेमाल करके भी समझा कि किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, दुआ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ आया या नहीं। आज का सबक इतना ही था। इंशाल्लाह आगे हम अगली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।